قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے اپنے روٹین سے ہٹ کے آپ کو ذرا صبح بلا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے سوتے ہیں، تو میری طرف سے معذرت۔ آج 3 سبجیکٹس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایک پرائسز پہ، جس کو مہنگائی آپ کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ڈیٹ ہے اس پہ مختصر ہم گفتگو کریں گے، اور تیسرا ہے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مٹیریل ہم آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے، جو میں ہے وہ آپ کو آپ کی نالج کے لیے۔ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے بیچ میں واویلا ہے اس وقت کہ جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم اپنی پرائسز اگر دیکھیں تو سی پی آئی ہماری جو ہے وہ 18 میں 4.68 تھی، پھر 6.8 ہو گئی، پھر 10.74 ہو گئی 20 میں، پھر تھوڑی گری 8.9، اور پھر ابھی ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی تقریباً 8% پہ ہوگی اس سال میں۔ اور انٹرنیشنلی اگر ہم کموڈیٹیز کو دیکھیں جس کے جو ہمارے عام یوز کے لیے ہوتی ہیں، تو جو چینی ہے وہ 2018 میں $303 پر ٹن تھی، اور وہ اب $430 پر ٹن پہ چلی گئی ہے۔ گندم 188 تھی 18 میں، اب وہ 276 پہ چلی گئی۔ سویابین یہ سب سے بڑا جمپ ادھر آیا ہے، $775 2018 اور $1436 ابھی ہے۔ اور پام آئل جو ہے 621 تھا اور 1136 پہ۔ تو یہ انٹرنیشنل جو پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں ایک بڑا عمل دخل جو ہے وہ فوڈ پروڈکشن ہے، اور ہائی ڈیمانڈ وجہ کیا ہے؟ کووڈ پینڈیمک اور سپلائی چین ڈسرپشن۔ کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر ہے کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکمز بھی کم ہوئی۔ جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کی فوڈ انفلیشن کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو سی پی آئی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بیچ میں جولائی میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں پیچھے کی باتیں کیا کرنا۔ جولائی 2020 میں اربن میں 15.1 تھی اور رولر میں 17.8 تھی۔ اب وہ گر کے 10.2 ہو گئی اربن میں، اور رولر میں 9.1 ہو گئی۔ تو 8% کا 5% کا تو فرق پڑا ہے اربن میں، اور 7-8% کا پڑا ہے کہ رولر میں، کیونکہ رولر میں ظاہر ہے جو ایگریکلچر پروڈکشن اگر اچھی ہو تو وہ اپنے لیے چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل پرائسز، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے۔ تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے، کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ
ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال. مرا کون؟ فارمر مرا. فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی, پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی. پروڈکشن انکریز نہیں کی تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے. لیکن اب ہمارا کام ہے, اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں, ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں. اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ. تو اب میں دیکھ رہا تھا کل نمبرز, تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. آلو کا بھی یہی حساب ہے, ٹماٹر بھی یہی چیز ہے. تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں, کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں, لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئے ہم, تو سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں, اور وہ بہت ہے. فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے. تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں, پروسیس ری انجینئرنگ کے, فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں, جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے, پھر جس نے خریدا اس سے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے. تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں, یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی, پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی. اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو مارجن کیوں لے رہے ہو بھائی. تو آئی تھنک وی ہیو دی ایبلٹی اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں, اس سے ہم سکویز کریں گے. ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے, کیونکہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی. یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے, لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے, ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ اسٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں, تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں, بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے, دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400%, 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ اسٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں, حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے, کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا, ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں
کچھ 50%، اور یہاں جو ہے بیسیکلی کوئی 35%، 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں، یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے، تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ، اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو، اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی. کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے. اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سے بہتر ہی ہیں. تو اوورآل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے، کرنسیز ڈپریشیٹ کرتی ہیں. تو جو کوکا کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے، آج وہ پرائس نہیں ہے، اور 10 سال بعد بھی وہ پرائس نہیں ہوگی. تو یہ ایک یہ عمل ہے جو کہ بیسیکلی جو فیکچول ہے. تو ریجنل بھی ہماری اگر پرائسز کچھ ٹھیک ہیں اور انٹرنیشنل سے بھی بہتر ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہمارا ایشو یہ ہے، ہم نے پچھلے چند سال میں ہم نے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھائیں، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی، اور آمدن جب نہ بڑھے تو بوجھ زیادہ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے لنکیجز اگر ہماری انٹرنیشنل پرائسز سے ہیں بھی صحیح، تو اس کو سٹیبل کیا جائے، پروڈکشن زیادہ کی جائے، اس کو بلکہ کم کیا جائے. ہمارے میں اور انٹرنیشنل پرائسز میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لیکن زیادہ چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو گروتھ اسٹریٹجی کی ہے اس کے ابھی آلریڈی ثمرات نظر آ رہے ہیں. ہماری جو ریونیوز بڑھ رہے ہیں، اور ریونیو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اکانومی بڑھ رہی ہوگی نا. ہمارے کچھ طریقہ کار بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بڑھ رہی ہے اب وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو 6% ہے 5% ہے اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے. یہ ابھی وقت بتائے گا. تو ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. انکم لیول جب بڑھائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے لوگوں کی آمدنیں نیچے بڑھیں گی. لیکن ہم یہاں نہیں رک رہے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے ہم باٹم اپ کر رہے ہیں. نچلا جو ہے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں. احساس کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی. آٹا، بجلی، گیس، یہ اپنا چینی، گھی، دالیں، اس کی بات میں نے کر دی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کے پی اور اس میں پنجاب میں اور بلوچستان میں اب جو ہے صحت کارڈ. صحت کارڈ ایک بہت بڑی ایک ایسی جو ہے انیشیٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، جو کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ان کا غریب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے خاندان میں تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ایک پورا پیکج جو آ رہا ہے کہ کامیاب پاکستان کے، اس میں یہ بالکل ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اب میں اپنا شفٹ کرتا ہوں ڈیٹ کی طرف. ڈیٹ کی میں بس صرف تھوڑی سی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی آئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ IMF پروگرام میں جانا پڑا. اور جب IMF پروگرام میں گئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے
ڈی ویلیویشن کر دی, ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% پہ لے کے چلے گئے. جب 13.25% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے کے چلے گئے تو اس کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ 1500 ارب سے اٹھ کے تو 2900 ارب پہ چلی گئی سیدھی ایک ہی سال میں. تو 150 ارب جو ہے 1500 ارب جو ہم لوگ انہوں نے جو اس کو فنڈ کرنا تھا تو اس سے ڈیٹ بڑھا. ظاہر ہے جو آپ کا فارن کرنسی جو اکاؤنٹ جو ہیں جو ڈیٹ تھا وہ روپے میں زیادہ ہو گیا, اس کا جو ہے روپے کا جو ہے وہ ڈیٹ بڑھ گیا. تو 25 ٹوٹل ڈیٹ جو تھا 25.7 ٹریلین جو تھا وہ اب تقریباً 25 ٹریلین ہو گیا, تقریباً 39.9 اس سال جو ہے. پہلے سال کے بیچ میں 7.7 ٹریلین بڑھ گیا, دوسرے سال میں وہ اٹھ کے نیچے کم ہو کے 3.7 ٹریلین بڑھا, کیونکہ بیچ میں وہ 36.4 ہوا. اور اب وہ 3.5 ٹریلین بڑھا ہے پچھلے سال. لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پیسوں سے کافی پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھانے میں لگے ہیں. اس کا مطلب وہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ جو انکریز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو کہ 12 بلین, میرے خیال میں 18 میں تو 10 بلین بھی نہیں تھے, اب وہ 20 بلین ہو گئے ہیں. ان 20 بلین میں سے اگر آپ آئی ایم ایف کے ایس ڈی آر نکال دیں 2.7 ہیں, اس میں سے ہم نے جو یورو بانڈ وغیرہ کیا ہے اس کو نکال دیں, 4-5 بلین نکال دیں, تو 4-5 بلین تو ہم نے اور ریزروز کو بڑھایا ہے نا. تو اور یورو بانڈ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ریزرو بڑھے ہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نیٹ کیا جائے تو یہ ایک آپ کی جو ایک قسم سے نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے, لیکن میں نے ان میں سے وہ چیزیں نکالی نہیں ہیں. تو اوور آل یہ میں آپ کو نمبرز دے دوں گا. جو ہمارا نیٹ ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 74% تھا 2018 میں آف جی ڈی پی, اب وہ بڑھ کے 2020 میں 85.7 85.7 ہوا, اور 2021 میں 81.8 تقریباً 3% گر گیا. اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں دوسرے طریقے سے جس کے بیچ میں آئی ایم ایف بھی دیکھتا ہے, کیونکہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہم کھول رہے ہیں, یہ جو پیسے یہاں سے حکومت سے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ جو جا کے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں, گورنمنٹ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں آپ, اس کو اگر آپ وہ آئی ایم ایف کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ پبلک ڈیٹ کو گروس کر کے اس میں سے یہ نکال دیں ڈپازٹس. وہ 66.5% آف جی ڈی پی جو تھا 18 میں تھا, پھر وہ 80% پہ چلا گیا 2020 میں, اور اب وہ 75% پہ آ گیا. تو وہی 4-5% کا ریڈکشن ہوا. سو یہ جو اکانومیز بڑھتی ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی بڑھتا ہے, اور ہماری گروتھ تو ہو نہیں رہی تھی, گروتھ تو ابھی ہونا شروع ہوئی ہے. تو یہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے کھڑا ہو گیا, لیکن اس کی یہی وجوہات تھیں کہ شروع کے بیچ میں آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے, دوسرا پھر جب کووڈ ہوا تو اکانومی نے جو ہے وہ ایک قسم سے 0.5 جو ہے نیگیٹو گروتھ ہوئی اس کی وجہ سے. لیکن اب جیسے اکانومی چلنا شروع ہوئی ہے, پچھلی دفعہ تو صرف 3.94 ہی ہم لے رہے ہیں, اس سال اگر 5% پلس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی. تیسرا جو میں آپ کے ساتھ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا مختصر, کیونکہ یہ میں آپ کو یہ دے دوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا. جو ہماری ایس او ایز تھیں وہ 2018 کے بیچ میں نیٹ بیسس پہ کچھ پروفٹ بناتی ہیں, کچھ لاس بناتی ہیں. نیٹ بیسس کے پھر وہ 200
اور 4 ارب روپے کا پروفٹ کر رہی تھی. 204. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا دوں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ 204 ارب روپے جو پروفٹ تھا, یہ 2018 میں 286 ارب روپے کا لاس ہو گیا نیٹ. یہ تقریباً 480-88 کا یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہے. یہ 204 کا جو پروفٹ ہے وہ 14-15 میں 61 ہوا. یہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ یہاں سے دیکھ لیجیے. 2019 جو کہ پہلا سال تھا پی ٹی آئی کا, اس میں یہ لاس 286 سے کم ہو کے 143 ہو گیا. اگر ان دونوں میں سے این ایچ اے کو ہٹا دیا جائے, این ایچ اے جو ہے وہ اپنے ان کا کوئی وہ کاروبار نہیں ہے. وہ پی ایس ڈی پی سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ جو ان کے پروونسز کے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے پیسے ملتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو 2000 اور 18 کے بیچ میں 226 کا پروفٹ تھا, اور 2018 میں وہ 145 کا لاس ہو گیا. اس میں سے این ایچ اے نکال دیا, اور 2019 میں 31 بلین کا پروفٹ ہو گیا, نیٹ پروفٹ. تو اس کے بیچ میں جو کہ 8-10 جو کلپریٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو اس میں این ایچ اے کو تو میں نکال بھی دوں, پی آئی اے, کیسکو, ریلویز, لیسکو, پیسکو, میپکو, زیڈ ٹی بی ایل, پاکستان اسٹیل, سیپکو, یہ کوئی کافی ان کا جو میرے خیال میں 400 کچھ بلین جو ہے یہ لوز کر گئی. سو مقصد کیا ہے, ہم لوگوں نے انہی جو بڑی 10 کمپنیاں ہیں انہی کو ہم نے پکڑ کے ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بن رہا ہے, جس طرح ہم نے یہ سرمایہ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوگا, کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ منسٹریز چلا رہی ہیں, اور ہمارے خیال میں منسٹریز کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک کر سکیں. تو وہ ہم ان کو اس بورڈ کے نیچے دیں گے جس میں ورلڈ کلاس پروفیشنلز ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہوں گے لیکن صرف پروفیشنلز ہوں گے, انٹرپرنورز نہیں ہوں گے. ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس میں. اور وہ ان کو اسٹیبلائز کریں گے, ان کو تقریباً ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو بیچ دیں گے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہوگا یہ سارا کچھ, تو یہ آسان ہو جائے گا. تو یہ 3 سبجیکٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو ایک قسم سے, کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں آپ سے نہیں بات کر سکا تھا, تو 3 سبجیکٹ سے اس کے اوپر میں نے رن ڈاؤن دینا تھا آپ کو. باقی یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نمبرز تو ہمارے پاس ابھی نہیں آئے, کیونکہ یہ نمبرز تو میرے خیال میں پی بی ایس کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کوارٹرلی نمبرز دے دیا کریں ہمیں گروتھ کے اور سیکٹورل گروتھ کے, کیونکہ ان کے پاس تو مہینے کے مہینے آ جاتے ہیں. تو کوشش میں کروں گا کہ سپٹمبر کے نمبرز آ جائیں اکتوبر میں. لیکن میرا جو میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ریونیو گروتھ کر رہے ہیں ایف بی آر وغیرہ, اور جس طریقے سے امپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئی, تو ہماری میرے خیال میں گروتھ جو ہے آن ٹریک ہے. جو ہم 5% کی بات کر رہے تھے 4.825 شاید اس سے زیادہ ہی ہو. سو میں ادھر ہی رکوں گا, میں آپ سے کچھ سوالات کے جواب دوں گا. پھر چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو کروا لیتے ہیں. میں بس اپنا میں چیمہ صاحب بھی بات کر لیں, پھر سوالات اکٹھے لے لیں اگر چلیں. نہیں میرا خیال میں تو میں تھوڑے کر کے میں نکل جاتا ہوں, پھر آئی تھنک چیمہ صاحب بھی بات کر لیں گے. جناب او آپ آگے, آپ کا پیغام آیا تھا کہ آپ شاید نہ آ سکے. جی جی
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا سسٹم جہاں 15-20 دن تو خیر نہیں رہا لیکن 10 دن تو ضرور رہا ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کمپنسیشن، میں اس کو آئی لوک انٹو دیٹ، ٹھیک میں دیکھ لیتا ہوں، وہ آپ کا جینون سوال ہے جی جی بولو. سر آپ کی خاصیت بفور بیکمنگ اے فائنانس منسٹر یہ تھی کہ آپ ڈونرس کی لینگویج استعمال نہیں کرتے، دیٹ واز یور بیوٹی. آج آپ نے ڈونرس کی لینگویج میں ہمیں بتایا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ان ادر ورڈس آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باٹم کوانٹائل ہے 20% اس کو تو آپ یو ول ٹیک کیئر آف دیم. جو کیا باٹم کوانٹائل ہے آپ کا 20% اس کو آپ سبسڈیز دیں گے، اور جو مڈل اور اپر مڈل انکم کلاس ہے جس میں آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن فال کرتی ہے، ان کے لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کہ ریلیز پرائس جو ہے ویٹ کی 1475 سے بڑھا کر 1950 کرنا ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کیا اس سے ملک میں مزید مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ اور سیکنڈلی بس ایک سوال، ایک دیکھ شباز بڑا سوال تو نے کر لیا، بڑا اس کا آسان سا جواب ہے. دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پچھلی حکومت نے ویٹ کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ جو رکھی ہوئی تھی کچھ 1250 اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک رکھی ہوئی تھی، اس کا کیا، اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ فارمر جو ہے اس کو صحیح پرائس نہیں مل رہی تھی، اور اس نے چیزیں جو ہیں وہ اگانی بند کر دیں. مطلب ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ اسٹیٹک رہی، 5 سال ویٹ کی پروڈکشن جو ہے اتنی کی اتنی رہ گئی. ٹھیک ہے، تو اس حکومت نے آ کے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو 1800 کر دیا. ٹھیک ہے، 1800 جو ہے وہ اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز سے کمپیئر کریں پھر بھی کم ہے، اس وقت بھی کم ہے، تقریباً 200 روپے یا 250 روپے تو کم ہے. تو آپ نے جیسے اس کو انکریز کیا اپنے 1800 پہ، جب ویٹ کی جو ہے وہ کاسٹ ہی 1800 ہے صرف، مطلب اس کو جو دیتے ہیں فارمر کو اس کے پھر آپ اور چیزیں بیچ میں ڈالیں انسیڈنٹلز وغیرہ، تو اب پھر 1450 کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک میسو سبسڈی دوں، میں کو تقریباً 600 روپے کی سبسڈی دوں ہر من کے پیچھے. تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی 1950 جو ہیں وہ ہمیں بارہ نہیں کھاتا. جو 2040 2040 سے 2050 از دی کاسٹ. 100 روپیہ اس میں ابھی بھی جا رہا ہے سارے لوگوں کو، لیکن 20% نہیں، ہم تقریباً 40% لوگوں کو ہم نے آٹے کے لیے کیش دے دینا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے، ہم جنرل جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو تو ہم سبسڈی دے ہی رہے ہیں جو جنرل ہے، لیکن جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کیش سبسڈی دے رہے ہیں، وہ تقریباً 35 سے 40% لوگ ہیں. مطلب تو اس کا مطلب ہم کوریج کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے آپ کہیں کہ ڈونرز کی لینگویج بول رہا ہوں. نہیں بھائی، میں تو ڈونرز کی لینگویج بالکل نہیں بولتا ہوں، میں تو پاکستانیوں کی لینگویج بولتا ہوں کہ بھائی ان کو آپ بالکل سبسڈی، اس لیے میں نے کہا کیش سبسڈی دیں. یہ کوئی پرچون کے تھرو، اس کے تھرو، یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو وغیرہ نہیں. اچھا اب اس پہ بھی میں آتا ہوں. آپ لوور مڈل کلاس کی بات کی ہے. ہمارے پاس اس وقت ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے بیچ میں کمپیوٹرائزیشن تھی نہیں، مس یوز ہوتا تھا. ہم جب کہتے تھے آپ آ کے لے جائیں اور مطلب آپ کو سستا ہم دیں گے، تو لوگ ایک ہی فیملی کے 4 وہ آئی ڈی کارڈ لاتے تھے اور ڈفرینٹ سٹور سے پیسے لے لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے رمضان کے بیچ میں یہاں ٹوٹل کنزمپشن جو چینی کی ہے پورے ملک میں 18,000 ٹن پر ڈے ہے. یہ اس وقت ہو رہی ہے. اس زمانے میں سے یوٹیلیٹی سٹور کی جو کنزمپشن تھی وہ 2,000 تھی. 2,000 ٹن یوٹیلیٹی سٹور میں نکل جاتا تھا. اس کا مطلب لوگوں کے پاس تو نہیں جا رہا تھا نا، وہ چند لوگوں کے پاس جا رہا تھا، باقی وہ جا کے اس کو بلیک کرتے. تو اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹرائزیشن آئی تھنک، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہے جب ہم اس کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم جب سبسڈی وہ دیں گے، سستی قیمتیں دیں گے 10-15% وغیرہ، وہ آپ کے عام مڈل کلاس، آپ کی لوور مڈل کلاس کو جائے گی. تو ایک میکنزم وہ بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں. شکیل صاحب سب سے سر یہ سمجھیے گا کہ آپ پچھلے 4-5 ماہ سے اسٹریٹجک ریزروز قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہے. چین کی 115 پہلے بک رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جو آپ نے خود کہا کہ 500% پروفٹ مارجن لوگ کما رہے ہیں. تو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے؟ کیا صوبوں سے آپ کو مدد مل رہی ہے جو ہونی چاہیے مہنگائی کو؟
صوبوں سے مدد زیادہ نہیں مل رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ صوبوں سے پرائم منسٹر نے خود جا کے ابھی اس پہ ایک انٹروینشن شروع کر دی ہے، اور وہ اس کے بعد جو آپ کو پتہ کیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا پنجاب میں بھی چیف سیکرٹری جو ہیں وہ چینج ہو گئے، لیکن ادروائز ٹو آئی تھنک پرائم منسٹر جو ہے وہ ابھی ویکلی بیسس پہ یہ صوبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم نے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ہوا میں جو اگر آپ نے تلواریں چلانی شروع کر دیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پھر اصل میں وہ بہانے بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ادھر سے ادھر تک آپ نے جو ہے وہ آپ نے فارمر کو اتنے پیسے دیے، آپ نے اس کے بیچ میں درمیان میں اتنے پیسے کمائیں، جس کا مطلب ہے 40 50 100 ابھی کئی کموڈٹی جو آپ کی فصلیں ہیں اس میں تو 400 300% کا ہے، تو جب ان کے پاس سامنے رکھیں گے تو اس وقت ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے جو مشرف صاحب نے نکال دیے تھے، ابھی اس چیز کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ کیا اس قسم کا کوئی ایک نظام واپس لایا جائے، بیکاز اس وقت پرائس کنٹرول کرنے کے لیے زمین کے اوپر سوائے جو آپ کے جو ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہ منڈی کے تھرو کرتے ہیں، اور منڈی کے بیچ میں جو ہیں ان کے جو منڈی کے چیئرمین ہیں وہ آدھے سے زیادہ ہیں ہی نہیں، جو ہوتے ہیں کئی وہ وہاں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، تو all that cannot be controlled at the level of the prime minister or the finance minister or even the provincial chief ministers، تو اس کو بھی ہم طے کرنے کی کوشش کریں۔ جی آخری میں لوں گا جی۔ یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے مختلف وجہ بتا دی کہ کاشتکاروں کے لیے کریں گے، انڈسٹریز کریں گے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ مہنگائی کا بورڈ سب سے زیادہ ان پہ آ رہا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، کموڈیٹیز ہوں، روزمرہ کی اشیاء ہوں، ان کے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے آپ کس طرح کوئی اقدامات کریں گے، اور وہ اقدامات ہوں گے کیا تاکہ ان کے اوپر مہنگائی کا زیادہ بوجھ نہ آ سکے؟ جی میں ایک تو میں نے آپ کو اپنے یوٹیلیٹی اسٹور کی بات بتائی جس کے بھی 15-20% تو ہم اس میں ان کو اکراس دی بورڈ دیا کریں گے، کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا تو یہ ہے وہ مس یوز نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اکانومی بڑھے گی تو اکانومی تو بڑھے گی اس لیے نا کہ کاروبار بڑھیں گے، اس کے بعد لوگوں کی آمدن بڑھے گی، تو یہ جو آپ کا سیلریڈ لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں گی نا۔ ابھی تنخواہیں اس لیے نہیں بڑھیں کہ ظاہر ہے جب کووڈ ہو رہا تھا تو لوگوں کو جب لاس ہو رہے تھے تو انہوں نے اگر ان کو مطلب باہر نہیں نکالا تو رکھا تو تنخواہیں تو نہیں بڑھائی نا ان کی، تو ابھی تو پھر جب گروتھ ہوگی 4% 5% اکانومی کی گروتھ ہوگی تو سیکٹرز جو ہیں جو گروتھ ہوگی تو وہاں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جس طریقے سے ان جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی انکم لیولز کیسے بڑھے، یہ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئی ہیں ہماری پرائسز، ان کی جب تک انکمز نہیں بڑھائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم 5-6-7% کی گروتھ کے اوپر جائیں تاکہ ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ بڑھیں، اور تاکہ یہ مہنگا، اور ایک سائڈ پہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں کہ یہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور یا آپ کی جو اوور آل CPI ہے، دوسری طرف ہم ان کی انکمز بڑھائیں۔ جی ایک سوال اور لوں گا بس، جی ایک سوال۔ افغانستان جو ہے وہ دونوں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور کیا ہم نیئر فیوچر میں پاکستان کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور دونوں ایجنسیز کے درمیان جو برج ہے وہ پاکستان بن سکے، ان کی پلاننگ کے اندر پاکستان کوئی رول پلے کر سکے؟ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنسی، کیونکہ ان کے اوپر ڈالرز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، پابندی تو نہیں لگی لیکن جو ان کے ڈالرز پڑے ہوتے $9 بلین وہاں فریز ہو گئے، IMF نے بھی ان کا پروگرام فریز کر دیا، ورلڈ بینک نے بھی کر دیا، تو ان کے اوپر ڈالرز کی کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ وہ ٹریڈ کریں روپے میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر افغانستان کو کوئی چیزیں چاہیے اور ہم کہیں کہ نہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم آپ کو چیزیں نہیں دیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک کوئی میکنزم تیار کریں گے جس میں ہم روپے میں ہم ان کو ایکسپورٹ کریں، لیکن اب اور بھی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، چائنا جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کوئی میکنزم نکلیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے، اس کے مطلب یہ اگر کوئی ایکسپورٹس وہاں جانی ہے تو ہم کریں گے ایکسپورٹس، اور اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے، جو چیزیں ڈالر میں وہ دنیا سے خرید رہے تھے اگر وہ ہمارے سے خریدنا شروع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے۔ اس کے اوپر صرف یہ جو آپ اس کا سوال آگے کریں گے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو بیلنس آف پیمنٹ پہ اس کے اوپر کیا وہ پریشر پڑ سکتا ہے، بالکل پڑ سکتا ہے، اور اس میں لیکن یہ اتنی زیادہ کوئی والیوم ہے نہیں،
اچھا یہ گھبراہٹ ہو گئی ہے ایک اس میں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ امپورٹس بڑھی ہیں اور لوگوں نے مطلب گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور روپے پہ پریشر آنا شروع ہو گیا. 450 ارب روپیہ $100 ملین جو ہے وہ ویکسینز کی امپورٹ کے اوپر گیا اور وہ ٹریڈ لیول پہ تو رہا ہے, مطلب امپورٹ تو ہوئی ہے نا یار, لیکن نیچے سے فنڈ ہو گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک نے فنڈ کر دیا تو نیچے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, زیرو امپیکٹ ہے. تو ہم وی آر اوکے. یہ تھوڑا ضرور ہوگا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیکاز ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. جس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ گاڑیاں جو تھیں 2019-20 کے بیچ میں, جو 2021 میں شروع میں جنوری جولائی اگست میں آلموسٹ زیرو امپورٹس وغیرہ تھیں کیونکہ وہ کووڈ تھا, اس کے بعد کوئی گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی. اب وہ پوری فل پروڈکشن ہے. تو اگر آپ کی آج کی ڈیٹ دیکھیں تو 2019 کی دیکھیں یا 18 کی دیکھیں تو اسی لیول پہ آ گئی ہیں گاڑیوں کی سیلز. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا لیکن مینیجبل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر فرض کریں, ہمارا خیال ہے کہ یہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہماری اکانومی, تو ہم پھر اس کے بڑے آسان سے ٹویک ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. جی اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ہاں 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 یار یہ اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہے. میں اس وقت اس کے اوپر میں نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں بڑی چینی کی امپورٹ کی منظوری دی اور وہ 108 روپے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی گئی اور وہ پورٹ پہ جو ہے 108 روپے کی پڑی. اس پہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس نہیں لگا. اگر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگے گا تو 130 روپے کی پڑے گی. اور پاکستان میں آپ نے جو چینی کے ریٹ ہیں وہ 89.50 جو ہے وہ مقرر کیے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 سوال نہیں ہو سکتے, 2 سوال نہیں ہو. میں نے تو آپ کا سوال سننا ہی نہیں تھا, ایک آپ نے کر دیا, بہت ہو گیا. اور بھائی 100 اچھا دیکھیں یار, اب زبردستی نہ کریں نا, مہربانی. آپ کا تو سوال میں نے لینا نہیں تھا لیکن لے رہا ہوں کیونکہ یو آر اوبیسلی بڑا ریسپیکٹڈ پرسن. دیکھیں جی, اگر 130 یا 125 کی قیمت پڑی کیونکہ انہوں نے اگر ڈیلے کر دیا اپنا امپورٹ کرنے میں, جو کہ ان کو کہا گیا تھا جنوری کے بیچ میں کہ بھائی یہ کرو, تو کچھ ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کی. تو وہ دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ایٹ دی ڈفرینس ان پرائز, یو ول ہیو ٹو, بیکاز یہ 130 پہ ہم نہیں اس کو جانے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تک جو ہے وہ 2 لاکھ کا آج پھر ٹینڈر آ گیا. تو یہ ہم قیمت کو 130 پہ نہیں جانے دیں گے. اب یہ جو جس طرح ہے ٹھیک ہے 89 پہ بھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت 104 105 پہ جو ہے اسی پہ رہے گی. اچھا جی, آپ پیچھے کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں بیکاز یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اکتوبر میں بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. اوکے, تھینک یو ویری مچ. یہ میں آپ کو یہ اس میں تھوڑا ویٹ کر لیں پلیز. آپ تشریف رکھیں یار, فرق حبیب صاحب اور چیمہ صاحب پریس کانفرنس کریں گے. جاری ہے یہی میں بتا رہا کہ جاری ہے یہ. آپ تشریف رکھیں. شروع کریں سر, شروع. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوا کرے گی یہ ایک ریگولر فینامینا ہوگا. اس میں 2 یا 3 پریس کانفرنس کے بعد شوکت ترین صاحب آیا کریں گے. جو ویکلی پریس کانفرنس ہے میں اور فرح حبیب صاحب کیا کریں گے. اور اس کا جو مین آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ہوگا یا ٹارگٹ ہوگا وہ پرائسز یا مہنگائی, انفلیشن, پروڈکشن, اویلیبلٹی, یہ ہوگا. سو آج پہلے تو یہ اناؤنسمنٹ تھا, لہٰذا آپ کہہ لیں کہ مہنگائی کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے, سپلائی کے حوالے سے آپ نے ہمیں پوچھنا ہے. دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے 51 آئٹم انالیسز ہم کر رہے ہیں. تو 51 آئٹم میں جب ہم ان کا ویٹ نکالتے ہیں یو کین سے کہ پرائس میں یا ایوریج میں کنزمپشن میں, تو 51 آئٹم میں آپ کہہ لیں کہ جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹم ہے وہ 62% ہے. 62% ویٹ ہے وہ آپ کہہ لیں فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے. 25% جو اس میں ویٹ ہے وہ انرجی ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے, یعنی ڈیزل, پٹرول, گیس اور بجلی, ان کا 25% ہے. اور 11% جو ہے وہ آپ کا کپڑے شپڑے یہ وہ وغیرہ وغیرہ ادر آئٹمس.
सो 51 आइटम हम वीकली एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक सप्लाई करते हैं। अब उसमें आज जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट शौकत साहब करके गए हैं कि हम 1950 रुपये आटा दे रहे हैं, 1950 रुपये गंदम दे रहे हैं और 1100 रुपये से कम हम कोई 1090 या 1095 रुपये रेट होगा आटे का। ये एक अहम बात है। और 44% लोगों को हम पिछले साल की प्राइस पे आटा देंगे। वो तकरीबन मंथली 9.5 किलो मंथली एक बंदा आटा खाता है, तो जितने उसके घर के अफराद होंगे 9.5 किलो के हिसाब से उसको पिछले साल आटा था 43 रुपीज़ पर किलो और इस साल आटा फ़र्ज़ करो बनता है 55 रुपये पर किलो। तो 55 और 43 किलो के दरमियान जो 12 रुपये का डिफरेंस होगा पर केजी का, 9.5 रुपये से उसको ज़रब देंगे तो ये आलमोस्ट कोई 120 रुपये पर पर्सन। तो एक बंदे के घर के अगर 5 अफराद हैं तो उसे 120 के हिसाब से आप कह लें 600 रुपया उसको मंथली आटे की मद में मिल जाएगा, जो आप कह लें कि पिछले साल की प्राइस पे उसको आटा पड़े। तो बाई मंथली मिल जाए या मंथली मिल जाए, एक चीज़ ये है। दूसरा इसमें आप कह लें कि जितनी मेन आइटम्स फूड रिलेटेड, इसमें दालें हैं और घी है, इसमें चीनी है और आटा, ये 4 चीज़ें मेजर डे टू डे यूज़ की हैं। इन चारों को हम फोकस कर रहे हैं। उनकी प्राइस जो है वो दिसंबर तक हम चारों की प्राइस कम कर रहे हैं। 5वीं इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा फूड आइटम में जो सबसे बड़ा आइटम है ये दूध है। 18.4%, 18.4% जिसकी वेट है दूध का, उसके लिए हम कोई 2 वीक बाद आपको एक फ़ाइनल प्रोग्राम देंगे कि हम दूध को सस्ता कैसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया में ज़्यादा दूध पीने वाली नेशन है। कोई 200 लीटर दूध हम पर कैपिटा पीते हैं और सबसे महंगा आइटम ये है कि 20,000 रुपये का एक बंदा साल में दूध पीता है, जबकि आटा 6,000 रुपये का खाता है। लिहाजा दूध का खालस होना और दूध का सस्ता होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे टारगेट पे हैं, हम इनको सस्ता करने जा रहे हैं। तीसरी इसमें जो आपसे गुजारिश है, बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे, शौकत साहब की बात हो गई है डिटेल से, तो इसमें तीसरी जो गुजारिश है आपसे कि हम चूँकि हमारे पास आप कह लें कि कोई आलमोस्ट 50 लाख लोग सालाना बढ़ते हैं, 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख एकड़ ज़मीन आबाद हुई है। ज़मीन थोड़ी है, पानी थोड़ा है और लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा हम फूड डेफिशिएंट हैं। लिहाजा हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रॉप्स हैं, प्रॉमिसिंग चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे हैं जो नॉन प्रॉमिसिंग उनसे। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल दूं मैं, तो दालें जो ह्यूमन खुराक का बड़ा ही खूबसूरत आप कह लें कि सबसे सेहतमंद एलिमेंट है दालें, ये दुनिया पूरी में महंगी हुई। मसलन मसूर की दाल $700 से उठ के $600 से उठ के $1,100 की हो गई। कनाडा पैदा करता है, कनाडा की प्रोडक्शन कम हुई तो कोई आलमोस्ट दुगनी कीमत हो गई दालों की, लेंटल की, मसूर की। तो इंडिया ने अपनी ड्यूटी कम करके ज़्यादा ख़रीद ली, फर्दर महंगी होने जा रही है। फिर हमारे यहाँ माश की दाल जो इसकी पैदावार कम है, सो हमारे यहाँ जो सबसे दुनिया में सुपीरियर दाल गिनी जाती है मूंग की, जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, मूंग दुनिया में सबसे सुपीरियर दाल गिनी जाती है। हमारे यहाँ इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन मूंग में एक्स्ट्रा है। हमारी पिछले साल 2,05,000 टन पैदा हुई थी, हमारी डिमांड 1,70,000 टन नेशनल जो है। इस साल को हमारी को 2.25 लाख टन पैदा होने जा रही है, फर्दर इसकी बढ़ रही है। सो आपसे जो गुजारिश है कि जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं उनकी हमने कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ानी है, और जो लेस प्रॉमिसिंग है उनको अपने सिस्टम में से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को निकालना है। जैसे गाय का दूध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा दूध देती है, भैंस दूध थोड़ा देती है। हमने कल्चर को चेंज करना है, उसमें मीडिया का बड़ा रोल होगा, मीडिया में उसमें सपोर्ट करे। फिर हम इसको आप कह लें कि एक बड़े मेजर शिफ्ट कर रहे हैं, बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। हम इसमें आ रहे हैं जो शुगर बीट पे, शुगर केन कम करके शुगर बीट पे आ रहे हैं, ताकि सारा साल चीनी एक रेट पे मिले। यू कैन से इसी तरह हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई का जिक्र होता है। महंगाई में सर हमने 2 चीज़ें हैं, एक है पेरिशेबल और एक है आप कह लें कि इम्पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल में ग्रेन्स हैं आपके, जो पेरिशेबल में सब्जियां, फ्रूट्स, मतलब जो आप कह लें कि उगा सकते हैं फौरी तौर। इसमें जो महंगाई है ये सिर्फ 3.5% है, 3.3%। हमने और हमेशा पाकिस्तान में महंगाई पेरिशेबल में ज़्यादा होती थी, तो आज भी अगर आप महंगाई में देखें तो पेरिशेबल में महंगाई थोड़ी है। इसका मतलब है कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन को बेहतर अंदाज में मैनेज किया है, हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक रही है। ग्रेन में दुनिया में 40% महंगे हुए हैं, लेकिन मकई 95% महंगी हुई है दुनिया में। मकई 95% महंगी हुई से पूरी दुनिया में 2 चीज़ें बहुत महंगी हुई, स्वाइन
پورک دنیا میں سب سے بڑا سورس ہے گوشت کا، تقریباً 36% گوشت کا سورس پورک ہے، 35% پولٹری ہے. سو پورک دنیا میں کوئی 140% مہنگا ہوا اور پولٹری 54% مہنگی ہوئی ہے. پولٹری میں مثلا ہم لوگوں نے بہتر پرفارم کیا کہ ہم نے بند نہیں کیے. پھر اس میں یہ ایک اور چیز جو آپ تھوڑا سا کسان کے حوالے سے ضرور سنیں کہ دنیا میں جب فیکٹریاں بند ہوئی ہیں تو ڈی اے پی 122% مہنگی ہوئی ہے، ٹی ایس پی 129% مہنگی ہوئی ہے، یوریا 95% مہنگی ہوئی ہے. ہم نے جو چیز لوکل پروڈیوس کر رہے تھے ہم نے مہنگی نہیں ہونے دی، سیم ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں. دوسری جو چیزیں ہیں ڈی اے پی وغیرہ اس کی ہم نے کم از کم قیمت بڑھائی ہے. سو اگر ہم اوور آل بڑا ایک انٹرسٹنگ سا مطلب ڈیٹ چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن تقریباً ٹرینڈ یہی ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ چیزیں 34% سے لے کے 129% تک مہنگی ہوئی ہیں. 34% منیمم سے لے کے 129%، یعنی انرجی اور فوڈ کے حوالے سے میں مینلی بات کر رہا ہوں. انرجی، فوڈ اینڈ میٹل، تیسری میٹل تقریباً ایوریج 60% مہنگی ہوئی ہیں دنیا میں. اچھا، جب یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو اس کا یہاں پہ امپیکٹ آیا ہے. اور دوسرا جو ہمارے ہاں امپورٹ بڑی ہے، امپورٹ میں 3 چیزوں میں امپورٹ بہت بڑی ہے. ایک ہماری ٹیکسٹائل میں امپورٹ بڑی ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اس سال کا اندازہ ہے کہ $6 ارب کی ہماری ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ بڑھے گی. دوسرا ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ میں اگر دیکھیں تو یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، جو ہاؤسنگ سیکٹر چونکہ ترقی کر رہا ہے وہ بڑی ہیں. پھر ہمارے ہاں آپ کہہ لیں مشینری اوور آل بڑی ہے، وہ ٹیکسٹائل مشینری بڑی ہے زیادہ امپورٹ، اور ہمارے ہاں ہاؤسنگ سیکٹر کی جو مشینری ہے وہ بڑی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کی. لہٰذا یہ ساری کی ساری یہ پازیٹیو باتیں. اور اس میں اس وقت جو آئی ایم ایف نے، یہ باقی ملکوں نے جن ملکوں کی اکانومی کو تیز 3 سال میں ایگریگیٹ بیس پہ زیادہ گروتھ کرتے ہوئے دکھایا ہے وہ تقریباً 10 ملک بنتے ہیں. وہ 10 ملکوں میں ایک ہم بھی ہیں جن کی 9% سے 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ 10% زیادہ 10% زیادہ گروتھ کر رہا ہے. میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں، بنگلہ دیش ہے اس میں، برازیل ہے، ناٹ برازیل، بنگلہ دیش ہے اس میں، اور یہ ہے یو کین سے دس چائنا ہے، ایجپٹ ہے، نہیں یہ ہے آپ کہہ لیں کہ انڈیا ہے، دین ہے آپ کا پاکستان ہے، 9% گروتھ ہے 3 سال کی. پھر آپ کا تاجکستان ہے، ترکی ہے، اور ازبکستان ہے، ویتنام ہے، اور افریقہ ہے. یہ 10 ملک ٹوٹل دنیا میں 10 ملک ہیں جن کی 9% سے زیادہ 3 سالہ بیس پہ گروتھ ہے. سو ہم نے کووڈ اور پوسٹ کووڈ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں یعنی گروتھ پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں. اور جب بھی کسی ملک کی اکانومی گرو کرتی ہے یا ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. ہماری اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کس حساب سے گروتھ ہو رہی ہے، آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹیکس کلیکشن کو دیکھ لیں، ہر حوالے سے تیزی بہت زیادہ ہے. ہم 5% سے انشاءاللہ زیادہ گرو کریں گے. تو آپ لوگوں سے کمیونیکیشن ویکلی ہوا کرے گی میری اور فرح حبیب صاحب کی، تو زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. آج جسٹ آپ کو تعارف کرانا تھا کہ پروسیس کیا ہوگا. ویکلی پروڈکشن، سپلائی، ٹرینڈس، پرائسز، انفلیشن، اس پہ ہم بات کیا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سوال کو ہو تو اصغر علی مبارک صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کیا بات کرنی ہے، ان کے تو اپنے مسائل ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے وہ این آر او ہے. یہ میرے پاس اقوام متحدہ کا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائس چارٹس بھی جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کا یہ میرے پاس یہ پورا گراف چارٹ موجود ہے کہ 2008 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008 سے 2018 تک کو قیمتوں کے اندر کسی قسم کا عالمی سطح کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس کی ریزن جو ہے وہ بے شمار ہو سکتی ہیں. کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے پروڈکشن کے اندر کمی آئی، شپمنٹس میں ڈیلے ہوئے، کنٹینرز لوگوں کو نہیں مل رہے. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو عالمی سطح پہ جو قیمتوں میں اضافہ تو اضافہ ہوا ہی ہے،
لیکن جس چیز کے اوپر بات نہیں ہو رہی وہ ہو رہی ہے لاجسٹک کاسٹ کے اوپر، یعنی آپ کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے. لیکن جب میں یہ کووڈ کے ساتھ چیزیں دیکھتا ہوں 2020 آنورڈ، جو فروری سے اور ابھی 2021 اگست تک، تو اگر آپ اس میں پورا فوڈ انڈیکس کے اندر دیکھ لیں تو 127% وہ بتا رہے ہیں اضافہ ہے. یعنی پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو خوردنی تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور آج پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا فوکس ہے یہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پچھلے 30 سال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دھڑا دھڑ لگ رہی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے را مٹیریل کاٹن ہے. کاٹن گروئنگ ایریا میں جا کے جو ہے وہ اتفاق شوگر مل چلے جاتی ہے. کاٹن ایریا میں جا کے حسیب وقاص شوگر مل آپ کی چلے جاتی ہے. ساری شوگر ملیں آپ مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب سے اکھاڑ کے وہاں لے گئے تو وہاں پر آپ کی جو کاٹن گروئنگ ایریا سے وہاں پر لوگوں نے گنا لگانا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے جو آمدن ہے، آمدن میں بھی بتدریج ہم اضافہ کر رہے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ کریشن کا مطلب کیا ہے؟ آج 1000 ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ کے اندر ہم نے منظور کیے ہیں. یعنی اگر اس کا ملٹیپل امپیکٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ٹرکل ڈاؤن لائٹ انڈسٹری چلنی ہے تو اکانومی کے اوپر 5000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا. آج اگر آپ چیک کریں یہ بلو ایریا میں آپ چلے جائیں، اور یہ میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ جو مزدور جس کو سکلڈ نہیں ان سکلڈ ہے، جو صرف ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا، آج اس کی ڈیلی کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے ہو چکی ہے، جو کہ 500-600 روپے دہاڑی پہ تھی. وہ راج جو کام جانتا ہے، جو سکلڈ ہے، جو کنسٹرکشن کرتا ہے، جسے مستری کہتے ہیں، راج کہتے ہیں، جسے میسن کہتے ہیں، آج اس کی جو دہاڑی ہے وہ 1500 سے 2000-2500 روپے پہ جا چکی ہے. اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا، جو آپ کا ترخان تھا، جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے، اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا. ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ، کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے، جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی، پورا ملک بند کر دیں، کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی. اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے، جن کے روزگار، ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے. ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں، آپ نے چیزوں کو فالو کیا. یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. تو لہٰذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی. ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے. ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں. وحیدہ زادی صاحبہ. جی دیکھیں جی جی آپ کا میں سوال ہے. دیکھیں 2 چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں. ایک آپ نے کہا کہ جو گراں فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں
ان میٹنگز کے اندر ہم نہ صرف جو ہے وہ صوبوں کا ڈیٹا پرائسز کا کمپیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹس کا بھی کر رہے ہیں، اور پراپر جو ہے وہ اب ایڈمنسٹریشن کو ٹاسکنگ کی گئی ہے، کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو گرام فروشی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی، مڈل کلاس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو ایک ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، جو ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، پیسے نہیں تھے، 22 ارب روپیہ ہم نے ان کو کم ترین انٹرسٹ ریٹ کے اندر دیا ہے، وہ اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے اس کے علاوہ کیا کیا ہے، جو ہاؤسنگ کا منصوبہ ہم لے کر آئے ہیں۔ صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی، اور 15,000 20,000 روپیہ، میں وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی کسی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا تھا، آج اس کے لیے 154 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور اس میں سے 60 ارب روپے کے کم لاگت والے گھروں کے لیے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، ان کی چھت اپنی ہوگی، کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تیسرا، جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ آتا تھا، وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس سائڈ پہ ہم آ گئے۔ ایس ایم ایز اگین، جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے، مڈل کلاس ہی ایس ایم ای کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے، لوئر کلاس کا مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپیہ تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ میئرز ہیں جن کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے۔ اس میں ایک چیز فرق صاحب نے بتا دیا، اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیسیفک جو آپ کا میں سوال ہے، ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس شوکت صاحب نے بات کی ہے۔ ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان۔ اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے، اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے، اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا، کاگنائزیبل نہیں ہے یہ۔ آپ کا پانی کو کڑوا کر دے، آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے، بندہ اندر نہیں ہوتا، لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے۔ سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے، اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے، اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے، گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے، یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے، پانی چوری کرنا ہے، یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں، اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں۔ ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں، یہ موجودہ سسٹم ہے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ، ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ، اور جتنے جدید جرائم ہیں، جدید جرائم سارے اس کے اندر آئیں گے۔ اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا ہے، ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے، تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں جی، تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے۔ جی جی پیداوار کی جو بات ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ سیکنڈ، جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے، جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے۔ تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی برانچز ہیں، جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں، وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے، اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں، اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی، اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میٹل جس میں زیادہ ہے، اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا، اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے، اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم، ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو، وہ ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ ہے یا صوبہ ہے، اسے ہی آپ ملک سمجھیں، اور وہ جو پیرشیبل ہے، پیرشیبل اپنی خود پوری کرے، وہ ٹنل لگوائے وہاں پہ، وہ آپ کہہ لیں کہ فوڈ پروسیسنگ کرے، لیکن وہ پوری کرے۔ دوسرا آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو دودھ میں پانی ڈالنا بڑا چھوٹا سا جرم سمجھا جاتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے، یہ دودھ کیمیکل والا بنانا بڑی چھوٹی سی بات، یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہم اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ تھینک یو جی، آپ کا بڑا
असगर अली मुबारक साहब ला चलो।